آج میں ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلے پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو گزشتہ تقریباً 2 سال سے جاری ہے، اور وہ مسئلہ ہے معصوم فلسطینیوں کا، غزہ کا۔ اس غزہ کی بدنصیب یہ ہو گئی ہے کہ اس کو تباہ اور برباد اسرائیل نے کر دیا ہے، اور پوری جنگ میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60,000 کے قریب فلسطینی، اس میں جو زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، نوجوانوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شدید زخمی ہیں۔ اور غزہ جو کسی زمانے میں ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ سمجھا جاتا تھا، وہ اب ملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اور اس میں جو ہے کئی یورپین ممالک کا بھی ہاتھ ہے، خصوصاً امریکہ کا بھی ہاتھ ہے اس میں، جس نے اسرائیل کو اتنی شہ دے دی کہ کوئی بھی مسلمان ملک اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا، اور جتنے ہمارے بالدار اسلامی مملکت ہے اور بھرپور ان کے پاس ریسورسز ہیں، وہ بھی یہاں تک کہ ان کو غذائی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اب بیچارے وہ فلسطینی بچے جو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اور اسرائیل نے ان کو ان کے بہانے سے کہ آئیں یہاں سے خوراک بٹتی ہے، وہ جب لائن کیو بناتے ہیں تو اس میں بھی پھر بمباری اور فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی کئی سینکڑوں روزانہ 50، 60، 100 فلسطینی بچے اور مرد خواتین شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کسی مسلمان ملک پر کوئی کان پر جو نہیں آ رہی، اور ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ملک جو ہمارے اس خطے میں ایک کینسر کی طرح ہے، خاص کر کے مڈل ایسٹ میں، اور وہاں کے جتنے بھی ممالک ہیں جو کئی سورسز سے مالا مال ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے کہ ان کی 7 نسلیں کھا دیں، لیکن وہ اتنی بھی ڈپلومیسی نہیں کر سکتے، یا اتنی بھی ان کو اسرائیل کو دھمکی نہیں دے سکتے کہ وہ کم از کم لڑائی میں ان بچوں کا، ان بوڑھوں کا، خواتین کا خیال رکھیں جو خوراک کے لیے ترستے ہیں۔ اس کے لیے کئی دفعہ معاہدے ہوئے، کئی ان کو اقوام متحدہ نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا، نکتہ چینی کی، سامنے تو سب کوئی ملک جو ہے اس کو اس بارے میں جو ہے اسرائیل کو برا کہتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ کوئی بھی ملک آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ امریکہ تیار ہے، نہ برطانیہ تیار ہے، نہ فرانس تیار ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی مسلمان ملک تیار ہے۔ یہ کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن ہمارے ہاں جب اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارے حکمرانوں سے پوچھے گا تو ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے فلسطینیوں کو کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، ہماری جو بادشاہت ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کی فائدے کے لیے فلسطین کا ہم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں اس کو، اور یہ انڈائریکٹلی ہم اسرائیل کی یہ مدد کر رہے ہیں، کیونکہ خاموشی ہے ہماری طرف سے۔ ہم اسلامی ملک جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، اور ایک سروے کے مطابق ہر تیسرا بچہ مر رہا ہے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے۔ پہلے تو لوگ لڑائی میں مرتے تھے، اب اسرائیل نے یہ ایک وحشیانہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ بچوں کو، وہاں جتنے بھی عوام ابھی بچی ہوئی ہے، ان کو خوراک نہ دے کر ان کو تڑپ تڑپ کے مارا جائے، اور وہاں جتنے بھی ہاسپیٹلز ہیں ان کو بھی تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک ہاسپیٹل وہ صحیح حالت میں نہیں ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ان کا اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، یعنی اس بات پہ کہ ان کو خوراک بھی نہ ملے، مسلمان ملک بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کاش آج کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا، کاش آج کوئی حضرت عمر جیسا بندہ ہوتا جو ان کو ایک سبق سکھاتا کہ تم لوگ کس طرح فلسطینی کی سرزمین کو تباہ اور برباد کر رہے ہو، جو نبیوں کی زمین ہے، جہاں وہاں پہ کئی سینکڑوں نبیوں نے جنم لیا، اور اس زمین کو اسرائیل اپنا علاقہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پورا غزہ کو ہم ختم کریں گے، اس کو اسرائیل کے ساتھ شامل کریں گے، اور اس میں کوئی بھی 2 ممالک کی جو تھیوری تھی 1967 والی،
وہ ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم فلسطین کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ ہے کوئی ایسا بندہ، ایسا ملک جو اس فلسطینی کی کوئی مدد کرے؟ کوئی نہیں ہے، سب خاموش ہیں، سب مذمتیں کر رہے ہیں۔ OIC ہے ہماری، عرب لیگ ہے ہماری، گلف اسٹیٹس ہیں ہمارے، اور مجبوری یہ ہے ان کی، اور افسوس کی بات یہ ہے ان کی، وہ سوائے مذمت کے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب یہ جنگ اور مزید بڑھے گی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے قطر سے، دوحہ سے اپنے وفد واپس لے لیے ہیں، اور حماس کی تجاویز ان کو قبول نہیں ہے۔ جب تجاویز قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مزید اور تشدد ہوگا، مزید ہلاکتیں ہوں گی۔ تو یہ بات ایک ایسی ہو جائے گی جو مسلمانوں پہ دھبا لگ جائے گا۔ لیکن ایک طاقت ہے جو پورے دنیا کو چلاتی ہے، پوری کائنات کو چلاتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر فلسطینی بچہ، ہر فلسطینی عورت اللہ کو پکار رہی ہے۔ اللہ تو سننے والا ہے، وہی ان کی مدد کرے۔